والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم۔ بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد بارک وسلم علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ اجمعین۔ میں نے سورہ فتح کی ایک آیت مبارکہ کے ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کے لیے سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم ہیں۔ کافروں کے لیے سخت کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگوں نے اس آیت مبارکہ کے ٹکڑے کو تنزیہ زمانے والوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ دیکھیے اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جو مسلمان ہیں اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور جو مسلمان نہیں ہے اس کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، کیونکہ صاف لکھا ہوا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں صحابہ کرام وہ لوگ کافروں کے لیے سخت ہیں اور آپس میں مسلمانوں کے لیے رحم دل ہیں۔ تو بتائیے یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اور مسلمانوں کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ مسلمان کو چھوڑ کر باقی جتنے مذاہب کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ سخت رہیں، اور اس پر لوگوں نے طرح طرح کی کلپ بنائی، ریلز بنائی اور واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے زمانے میں اس کا پرچار اور پرسار کیا۔ اگر ایک سادہ عام مسلمان سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی اس کا کیا ترجمہ ہونا چاہیے، کیا اس کا مطلب ہونا چاہیے، تو آج کل کے مسلمانوں کے پاس نہ اتنا علم ہے کہ اس کو بتا سکے، نہ ایسی سمجھ ہے کہ اس بارے میں وہ زمانے کو آگاہ کر سکے کہ بات ایسی نہیں بلکہ بات کچھ اور ہے۔ اس کے لیے ضرورت پڑے گی نا قرآن پڑھنے کی، ترجمہ پڑھنے کی، تفسیر پڑھنے کی، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی، ان سے پوچھنے کی، تب جا کر کے تو آپ بتا سکتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کے پاس اتنی فرصت کہاں ہے، اتنا وقت کہاں ہے ہم لوگوں کے پاس؟ آئیے ایک چھوٹی سی بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحابہ کرام کی ایک نشانی بتائی کہ صحابہ وہ ہیں، اللہ کے رسول کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو کافروں کے لیے سخت ہیں۔ کافر سے مراد مسلمانوں کو چھوڑ کر باقی جتنے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بڑا سادہ سا ہے۔ سخت ہونے کا مطلب کہ کافر اگر چاہ لیں کہ کچھ پیسہ دے کر ان کو ان کے دین سے موڑ دیں تو اس معاملے میں مسلمان سخت ہیں، وہ جان دے دیں گے مگر دین سے وہ مڑیں گے نہیں۔ یہ ہے سخت کا مطلب۔ سخت کا مطلب یہ ہے کہ لاکھ ہماری کسی کافر سے دوستی ہو، لاکھ دوستی ہو، اس دوستی میں ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے کہنے پر حرام چیز کھا لیں گے، حرام چیز پی لیں گے، بلکہ ہم اس معاملے میں سخت ہے۔ دوستی اپنی جگہ اور اللہ کی دوستی اپنی جگہ ہے۔ اگر ہم اللہ کے دوست ہیں تو ہم اللہ کے وفادار رہیں گے۔ پہلے ہمارے لیے اللہ کی وفاداری ہے، اس کے بعد دنیا کی کچھ ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے ٹکڑے میں جو مقصد بیان کیا گیا تھا صحابہ کرام کا وہ یہ کہ یہ سخت ہیں، دین کے معاملے میں سخت ہیں، یہ ہر چیز سے کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ تم ان سے کپڑا مانگو اتار کر کے دے دیں گے، جیسا کہ حدیث صحیحہ میں آتا ہے رئیس المنافقین، سب سے بڑا منافق جب مرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا بیٹا آیا اور اس نے کہا کہ میرا باپ مر گیا ہے، کفن دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھگا دینا چاہیے تھا، لیکن حضور نے نہیں بھگایا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور اسے عطا کر دیا اور کہا یہ لے جا، اس سے کفن بنا لے۔ یہ ہے اسلام کا مجاز، یاد رکھیے، یہ ہے اسلام کا مجاز کہ اگر تم تن کا کپڑا مانگو تو تن کا کپڑا دے دیں گے، لیکن اگر تم یہ چاہو
کہ تم ان سے دین سے ہٹ کر کے کوئی کام کرا لو تو وہ اس کام کو ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کرام کی پہچان۔ آج ہماری اور آپ کی بات کیا ہے صاحب؟ ہم تو چند روپوں کی خاطر، ایک دعوت کی خاطر، چھوٹے سے معاملات کی خاطر ہم تو صاحب مورتی پوجن تک کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ بچائے ہم لوگوں کو۔ آئے دن آپ دیکھتے ہوں گے مسلم نوجوانوں کو کہ نیتا ایسا بننے کا شوق چڑھا ہے، ایسا شوق چڑھا ہے نیتا بننے کا کہ آپ دیکھیے گا کہ صاحب دیوی دیوتا کے سامنے کھڑے ہو کر کے فوٹو کھنچوا رہے ہیں، تو دوپٹہ اوڑھ رہے ہیں، تو مالا پہن رہے ہیں اور طرح طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ وہاں جا کر کے گانا بھی گا رہے ہیں، بھجن پر تالی بھی بجا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام نے ایک ہی درس دیا، یہ صحابہ کی پہچان ہے۔ صحابہ کرام ہر معاملے میں کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ ان کے آگے کا کھانا مانگو وہ خود بھوکے رہیں گے، تمہیں کھلا دیں گے۔ کپڑا مانگو وہ تمہیں کپڑا بھی عطا کر دیں گے، دولت مانگو وہ بھی تم کو دے دیں گے، مگر تم چاہ لو کہ وہ ایمان اپنا دے دیں، ہرگز وہ ایمان کا سودا تم سے نہیں کر سکتے۔ یہ ہے صحابہ کرام کی شناخت اور صحابہ کرام کی پہچان۔ ایک دوسری پہچان اللہ نے اور بتائی۔ دوسری پہچان کیا بتائی؟ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم ہیں، یعنی مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے یہ کیا ہیں؟ رحیم ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے جو مفسرین کرام نے اور خاص کے ماڈرن زمانے کے مفسرین نے جب اس کی تفسیر لکھی تو وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد جو سب سے سادہ سی بات ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا یہ دستور تھا، یہ معمول تھا کہ وہ خود بھی گناہ سے بچتے تھے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی وہ گناہ سے بچانے کی بھرپور کوشش کرتے تھے۔ وہ اس معاملے میں رحم دل تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لینا یہی ایک اسلام اور مسلمان کی پہچان نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لینا یہ ایک مسلمان اور اسلام کی پہچان ہے۔ تو صحابہ کرام ہمہ وقت یہ کوشش کرتے تھے کہ وہ اپنے ساتھ رہنے والے مسلمانوں کو وہ سکھا سکیں، وہ بتا سکیں، جس کے ذریعے وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں، اللہ کے سخت ترین عذاب سے وہ بچ سکیں۔ تو آپس میں یہ اس لیے رحم دل بھی تھے۔ تو دونوں کا مطلب آپ کے سامنے میں نے صاف طور سے بتا دیا ہے کہ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافروں کو دھکا مار دیتے تھے اور مسلمانوں کو گلے سے لگا لیتے تھے، بلکہ سختی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ہر معاملات میں وہ کافروں کی مدد کر دیتے تھے، لیکن اگر وہ یہ چاہ لیں کہ دین کا معاملہ آ جائے تو پھر صحابہ کرام ایک طرف کھڑے ہوتے تھے، دنیا کے معاملات میں باقی لوگ ایک طرف کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی علامت جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ یہ برکتاً میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے پڑھا۔ اب بڑی تیزی کے ساتھ اسی آیت مبارکہ کے ٹکڑے کے ضمن میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صحابہ کرام کے دلوں میں دوسرے مسلمانوں کے لیے اتنی محبت کہاں سے آئی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم تھے، ایک دوسرے کے لیے مددگار تھے، ایک دوسرے کے لیے معاون تھے۔ یہ چیز ان کے اندر کہاں سے آئی؟ تو ظاہر سی بات ہے ان کے ٹیچر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا۔ ایک موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابیوں تمہیں پتہ ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کیا رشتہ ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے رشتہ یہ ہونا چاہیے جیسا کہ تمہارے جسم کا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ہے، یعنی تمہارے جسم میں جو عضو ہے، ہاتھ کا پیر کے ساتھ رشتہ، آنکھوں کا ناک کے ساتھ رشتہ، کان کا تمہارے آنکھ کے ساتھ رشتہ، تمہارے پیٹ کا تمہارے سر کے ساتھ رشتہ، یہ جو رشتہ ہے نا تمہارے عضو کا، تمہارے جسم کا، اسی طریقے سے ایک مسلمان کا رشتہ ہونا چاہیے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کان میں درد ہوتا ہے، روتی آنکھ ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، روتی آنکھ ہے، پیٹھ میں درد ہوتا ہے، روتی آنکھ ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، روتی آنکھ ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اگر تمہیں تیز بخار ہے تو پیر چلنے کے لائق نہیں ہوتا،
ہاتھ پکڑنے کے لائق نہیں ہوتا، آنکھ دیکھنے کے لائق نہیں ہوتی؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے جسم کے ایک عضو کو دوسرے عضو سے کیسا لگاؤ ہے؟ ایک کو تکلیف پہنچتی ہے، سب کا سب بیمار پڑ جاتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کان میں درد تھا، بخار آ گیا، پیر میں چوٹ لگی، بخار آ گیا، سر میں چوٹ لگی، بخار آ گیا، اور بخار کا آنا سارے جسم کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں میرے صحابیوں کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارا جو جسم ہے اور اس کے اندر جو عضو ہیں ان کا ایک دوسرے سے کیسا رشتہ ہے؟ ایک بیمار پڑے تو سبوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے اسی طریقے سے رشتہ ہونا چاہیے۔ اگر ایک مسلمان تکلیف میں ہے تو دوسرے کو بھی تکلیف پہنچنی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے بڑے مشہور اور معروف شخصیت کا نام ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ گیا۔ جب رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو لوگوں کو جب پتہ چلا کہ اللہ کا آخری پیغمبر مدینہ میں قیام کرتا ہے تو دور دراز سے لوگ آ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ میں مدینہ میں رہ کر نہیں جا سکا، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ میں گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ملاقات کروں۔ تو جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ بہت سارے لوگ ان کو گھیرے ہوئے ہیں اور وہ بہت سارے لوگوں سے کچھ کہہ رہے ہیں، اور وہ جو بات کہہ رہے تھے وہ بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے مسلمانوں تم آپس میں سلام کو عام کرو، آپس میں سلام کو کیا کرو؟ عام کرو، اور ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دو، ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دو، سلام کو عام کرو اور ایک دوسرے کو کھانے پر بلاؤ، ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دو۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ صلح رحمی بھی کرو، صلح رحمی بھی کرو ایک دوسرے کے ساتھ، اور اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو تو ان تمام کاموں کے ساتھ یہ بھی کرو کہ جب زمانہ سو رہا ہو تم اٹھ کر اللہ رب العزت کے حضور نماز نفل بھی پڑھا کرو۔ یہ چار باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو سکھا رہے تھے، اور ان چار باتوں کا اثر میرے دل پر ایسا ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لایا ہے۔ کیا بات سکھا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج کل کے لوگ آپ دیکھیے کہ ایک دوسرے کو لڑانے پر تلے ہوئے ہیں۔ آج کل کے لوگوں کی یہی صفت ہے نا کہ ایک دوسرے کو لڑانے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو کیا ترغیب دے رہے ہیں کہ نہیں، تمہیں ایک دوسرے کو سلام کر کر کے ایک دوسرے سے جڑے رہنا ہے، اور کھانے پر ایک دوسرے کو بلاتے رہا کرو، کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ دعوت دیا کرو ایک دوسرے کو، جب تم دعوت دو گے وہ تمہیں دعوت دے گا، ایک دوسرے کی قربت تمہیں ملتی رہے گی۔ اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ صلح رحمی کے ساتھ پیش آؤ، صلح رحمی کرو۔ صلح رحمی کا مطلب کیا ہے کہ تم اگر کسی کے لیے بھلا کر رہے ہو تو ہرگز یہ نہ سوچو کہ وہ بھی تمہارے ساتھ بھلا کرے، تم اس کے ساتھ بھلائی یہ کر کر کے، یہ سوچ کر کر کے کر دو کہ تمہیں اس سے بدلہ نہیں بلکہ تمہیں اس کے مالک اللہ سے بدلہ چاہیے۔ یہ عمل صلح رحمی کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو یہ درس دیتے تھے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، یہ وہ درس ہے جس درس کی وجہ کر صحابہ کرام کے اندر یہ کوالٹی آئی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے اتنے نرم ہو گئے۔ آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ راہ چلتے رہیں گے لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام نہیں کرتا ہے صاحب، مقتدی ہے تو امام کو سلام نہیں کرتا ہے، امام صاحب ہے تو مقتدی کو سلام نہیں کرتے ہیں، بڑا ہے تو چھوٹے کو نہیں، چھوٹا ہے تو بڑے کو نہیں۔ بھئی کیا ہمارا معاشرہ بن گیا ہے؟ کیا اس کے ذریعے ہمارے درمیان محبت پھیلے گی؟ ہم نے تو پورے سماج کو مذہب اور فرقے کے نام پر بانٹ دیا ہے۔ آج کیا حالات ہیں صاحب؟ آج تو حالات یہ بن گئے ہیں کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے تو بھئی ہم اس کو سلام نہ کریں، وہ ہاتھ کھول کر کے نماز پڑھ رہا ہے ہم اس کو سلام نہ کریں، وہ اس طریقے سے چل رہا ہے ہم اس کو سلام نہیں کریں، اس کے فاتحہ نہیں ہوتی ہے ہم اس کو سلام نہیں کریں۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے معمولی سی باتوں کو لے کر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھاتے تھے؟ نہیں، سلام کو عام کرو، اس کے ذریعے ایک دوسرے کے قریب آؤ گے۔
ایک دوسرے کو دعوت پر بلاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھو بیٹھو، صلح رحمی کرو، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو رات کی تنہائی میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز تہجد بھی پڑھ لیا کرو، کیونکہ زمانہ جب تک جاگا ہوا ہے۔ دیکھیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے، ذرا سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بتایا نا کہ سلام کو عام کرو، کھانے پر دعوت دو، صلح رحمی کرو، یہ سب کام آدمی کب کرے گا؟ جب جاگا رہے گا، ایک دوسرے کے ساتھ ملتا رہے گا۔ تو یہ سارے کام دن کے ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیے نا بھائی، یہ سارے کام دن کے ہیں۔ جب دن میں انسانوں کے حقوق کی یہ ادائیگی کر لو تو رات میں اللہ کا حق بھی ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور تہجد پڑھ کر اپنے رب سے اپنا رشتہ بھی مضبوط کر لیا کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھایا اور بتایا ہے۔ یہ چند باتیں جو آج کے موجودہ زمانے میں ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے کہ آپس میں ہمارے درمیان اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، مضبوطی ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے درمیان اتحاد ہے تو ہم ایک دوسرے کی بات کو سنیں گے بھی، اس کو فالو بھی کریں گے۔ اگر اتحاد نہیں ہے تو ہم نہ سننا پسند کریں گے، اور اگر سن بھی لیں گے کسی طریقے سے تو ہم اس پر عمل کرنا پسند نہیں کریں گے۔ اس لیے سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو کشادہ کریں ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے دکھ کو، درد کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسروں کی بات کو جانیں، پہچانیں، سمجھیں۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوگی تو پھر ہمارے درمیان اتحاد آئے گا، اور جب اتحاد آئے گا تو زمانہ ایک طرف ہو جائے پھر ہمارا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا ہے۔ آپ حضرت ثوبان کی وہ روایت شاید یاد کر لیں جو کئی بار میں نے بھی سنایا، آپ نے بھی سنا ہوگا، جسے حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لایا، حدیث نمبر 22,450۔ حضرت ثوبان راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ قرب قیامت ایک ایسا وقت آئے گا کہ ساری اقوام تم پر ٹوٹے گی، جیسے لوگ بھوکے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد اتنی ہوگی جیسے سمندروں میں جھاگ، اتنی ہوگی جیسے سمندروں میں جھاگ، یعنی ان گنت تمہاری تعداد ہوگی، تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے، لیکن اس کے باوجود دوسری اقوام تمہارے اوپر غلبہ پائے گی، تمہیں چارہ بنائے گی، تمہیں کھا جائے گی، تمہیں برباد کر دے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا جبکہ ہماری تعداد زیادہ ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارا رعب جو ہے وہ دوسری قوم میں ختم کر دے گا، اور یہ رعب اس لیے ختم ہوگا کہ تمہارے اندر ایک چیز آ جائے گی اور ایک چیز چلی جائے گی۔ آئے گی کیا؟ دنیا کی محبت تمہارے دل میں آ جائے گی، اور موت، مرنے کا جو ڈر ہے، مرنے کا جو ڈر ہے نا وہ تمہارے دل سے کیا ہو جائے گا؟ تمہارے دل میں وہ چیز پھر سرایت کرے گی کہ ہم مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں، ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں رہنا ہے یہاں، ہم کیوں مریں گے یہاں سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز جب تمہارے اندر آ جائے کہ تم دنیا طلبی کے پیچھے بھاگو، اور تمہارے اندر سے موت کا ڈر جو ہے نا وہ تمہارے اندر سرایت کر جائے، تمہارے اندر موت کا ڈر پیدا ہو جائے، تو یاد رکھو کہ تم اس دنیا میں تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ اور اس کا آخری جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ اہل مغرب کا تمہارے سروں پر قبضہ ہوگا، تمہارے اوپر غلبہ ہوگا اہل مغرب کا۔ آج دیکھ لیجئے اہل مغرب کون لوگ ہیں؟ یہ جو یورپ کلچر ہمارے یہاں آ چکا ہے، آپ دیکھیے ہمارا دسترخوان ڈائننگ ٹیبل ہو چکا ہے نا بھائی، ہمارا دسترخوان، ہمارے پینے کا جو گلاس ہے وہ کیا بن چکا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم تو یہ تمیز نہیں کرتے دائیں ہاتھ سے پانی پئیں کہ بائیں ہاتھ سے پانی پئیں، 3 گھونٹ میں پانی پئیں کہ گٹ گٹا کے پانی پی جائیں۔ آج گلاس سے زیادہ ہمارے گھروں میں بوتل موجود ہے۔ تو آپ دیکھیے کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر پہناوا اڑھاوا کچھ سنت ہے آپ کے ہاں باقی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی باقی ہے آپ کے ہاں؟ پوری طریقے سے آپ کے گھر پر اگر کسی کا غلبہ ہے تو وہ اہل مغرب کا غلبہ ہے، اہل مغرب کا، یورپ کا غلبہ ہے آپ کے اوپر۔ ویسٹرن کلچر ہمارے سر پر ایک دم چھایا ہوا ہے پوری طریقے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت یہ چیز تمہارے درمیان آ جائے گی،
اور آنے کی وجہ کیا ہوگی؟ آنے کی وجہ یہ ہوگی کہ تمہارے اندر صحابہ کی صفت ختم ہو جائے گی۔ اور صحابہ کی صفت کیا تھی؟ صحابہ کرام کی صفت یہ تھی کہ وہ کافروں کے لیے سخت ہیں اور مومن کے لیے رحم دل ہیں۔ وہ سب کچھ اپنا گنوا سکتے ہیں مگر اللہ کا بھیجا ہوا دین جو انہوں نے اپنایا ہے وہ اس پر کسی کو غالب نہیں آنے دے سکتے۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، یہ صحابہ کرام کی علامت تھی۔ لیکن آج ہمارے اندر نہ صحابہ کی سنت نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، پھر بھی ہم مسلمان بنے بیٹھے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے یہ فرما دیا کہ اہل مغرب کا غلبہ تمہارے سر پر ہوگا اور پوری طریقے سے ہوگا۔ ایک کتاب ہے حدیث کی السنن الواردہ فی الفتنہ، اس کے اندر حدیث نمبر 418 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی صاف ستھرے طریقے سے یہ جملہ فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے نبوت کا زمانہ ہے یعنی میرا، اور اس کے ساتھ رحمت ہے، پھر خلافت کا زمانہ ہے یعنی خلفائے راشدین کا، اور اس کے ساتھ بھی رحمت ہے، اس کے بعد ملوکیت کا زمانہ ہے، بادشاہت کا زمانہ، یہاں سے فتنے کا آغاز ہوگا۔ بنو امیہ جب آئے، اور آپ جانتے ہیں کہ کربلا کی جو جنگ ہوئی بنو امیہ کے زمانے سے ہوئی، وہاں سے بادشاہت شروع ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ چیز آگے طول پکڑے گی، یہ چیز آگے بڑھے گی، پھر فوجی حکومت آئے گی، اور پھر اس کے بعد شیطانی حکومت آ جائے گی، اور جب شیطانی حکومت آئے گی تو یہ وہ وقت ہوگا کہ تمہارے سروں پر پوری طریقے سے مغرب کا غلبہ ہوگا۔ آج شیطانی حکومت ہے، آپ دیکھ لیجئے فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ فلسطین کے اندر بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، فاسفورس بم جو پوری طریقے سے بین ہے اس کو گرایا جا رہا ہے دھڑلے سے۔ دنیا کی کوئی کنٹری بیٹھ کر کے بول رہی ہے، لکھ رہی ہے، کہہ رہی ہے، لیکن اسرائیل کسی کی نہیں سن رہا ہے، بس وہ اپنا کام ہے کہ کیے جا رہا ہے۔ یہ بات کیوں اور کس لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیطانی حکومت کا غلبہ ہوگا تو یہ وہ وقت ہوگا جس وقت انسانوں کے تحفظ کی بات ہی ختم ہو جائے گی۔ انسان کا تحفظ ہی نہیں ہے، انسان کے لیے کوئی سوچے گا ہی نہیں، ہر کوئی اپنی سوچے گا، دوسرے کے لیے کوئی نہیں سوچے گا، نہ عورتوں کے بارے میں نہ بچوں کے بارے میں۔ اور آج بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ شیطانی حکومت کے دور میں جی رہے ہیں۔ ہم فلسطین کی کیا بات کریں، ہمارے ملک کا حال کیا ہے؟ آپ منی پور کا قصہ دیکھ لیجئے، ابھی تک منی پور سلگ رہا ہے، کیا وہاں انسانیت باقی ہے؟ یہ سب شیطانی حکومت کے مناظر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے بیان کر دیے تھے، 1450 سال پہلے۔ تو ایک چیز کان کھول کر کے سن لیجئے، یہ حکومت نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ کب؟ یہ اس وقت جب کہ آپ ایک ہو کر کے چلیں گے۔ آپ ایک ہو جائیے، حکومت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ آپ بٹے ہوئے ہیں، آپ بکھرے ہوئے ہیں، اس لیے حکومت آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ آپ کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ جب آپ متحد ہو جائیں گے، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے والے، پائیداری کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے والے ہو جائیں گے، تو خدا کی عزت کی قسم آپ کا کوئی بال بھی باقی نہیں کر سکتا ہے۔ اور آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہم حج پر حج کر رہے ہیں، عمرہ پر عمرہ کر رہے ہیں، شادیات ہماری دیکھ لیجئے کیسی ہیں، کیا ہیں، لیکن غریب مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے ہیں ہم۔ آج ہماری سوچ کیسی کیسی ہو گئی ہے، بڑا افسوس آتا ہے مجھے۔ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو پڑھ رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی، اللہ اکبر کبیرہ، مصر و شام کا فاتح بادشاہ ہے وہ، لیکن صاحب اس نے حج نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا حج اس نے؟ اس لیے کہ اس نے سارا وقت جہاد میں کاٹ دیا، اللہ کے بندوں کی آسانی کے لیے کاٹ دیا۔ یہودی اور عیسائی کے ظلم سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی قربان کر دی، اور انہوں نے اگرچہ حج نہیں کیا لیکن جتنے حاجی ان کے دور میں حج کے لیے جاتے تھے، خانہ کعبہ میں کچھ دعا ہو نہ ہو، سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے ہر مسلمان دعا کرتا تھا کہ اللہ اسے فاتح بیت المقدس بنا دے، اور وہ فاتح بیت المقدس ہوئے، زمانے نے دیکھا۔ اور جب فاتح بیت المقدس ہو گئے تو حج کے لیے نہیں جا سکے، پیسہ ہی نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ حج کے لیے جاتے۔ بادشاہ تھے، کیا ہوا، کس جگہ گیا؟
ساری قوم کی بھلائی کے لیے انہوں نے رکھ دیا. اور جب ان کا انتقال ہوا ان کے پاس تھا کیا ترکے میں؟ 1 دینار اور 47 دراہم بس. گھوڑا، تلوار اور اس کی ڈھال. اور تلوار کے لیے بھی وصیت کر دی کہ بھیا مرے تو قبر میں اس کو رکھوا دینا تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے یہاں اٹھایا جاؤں تو کہوں کہ مالک اگر کچھ عبادت میں کمی رہ گئی ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس تلوار کے ذریعے میں نے تیرے مسلمان بندوں کی حفاظت کی ہے، میں نے ان کی حفاظت کی ہے، میں نے اسلام کے پرچم کو بلند رکھا ہے. جس قوم سے میں نے جھگڑا کیا ہے وہ قوم صرف تلوار کی زبان جاننے والی قوم ہے. یہ چمڑے کی زبان جاننے والی قوم نہیں تھی. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وصیت کا ایک حصہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور ان کا 1 دینار اور 47 دراہم یہ صدقے میں چلے گئے، یہ صدقہ کر دیا گیا، گھوڑا ان کا صدقہ کر دیا گیا. ایسے مسلمان کے رہنما گزرے ہیں صاحب، ایسے لوگ گزرے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کی وجہ کر اسلام یہاں تک پہنچا ہے. فاتح بیت المقدس ہوئے ہیں ہم. لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو ہمارے چال بدل جاتے، ہماری بولی بدل جاتی ہے، ہمارے اخلاق میں گراوٹ چلی آتی. یہ ہمارا حال ہے. یہ کیسے لوگ تھے بھائی؟ ایسے ہی لوگوں کی وجہ کر آج اسلام کا پرچم بلند ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بلند رہے گا. لیکن یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں بھی ثابت ہو کر کے رہیں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت وہ وقت آئے گا کہ شیطانوں کی حکومت ہوگی اور یہ تمہارے اوپر غالب آ کر کے رہیں گے. غزہ کے کئی علاقوں میں پرچم لہرا دیا گیا ہے. دھیرے دھیرے مصر پر بھی قبضہ ہوگا، کچھ علاقوں میں شام پر بھی قبضہ ہوگا، عرب کے کچھ علاقوں پر بھی قبضہ ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اور یہ ہوں گی. یہ ساری پیشن گوئیاں ثابت ہوں گی. اس لیے ثابت ہوں گی کہ مسلمان اتنے کے باوجود سدھرنے والی قوم نہیں ہے. اور آج سے میں نے 2 ہفتہ پہلے ایک بات کہی تھی، شاید آپ کو یاد ہو کہ یاد رکھیے یہ جو مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، یہ ہم وہ لوگ ہیں کہ آپ دیکھیے کہ ایک مالی جب باغ کی حفاظت کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بہت سارے پیڑ پودے ایسے ہیں جس کی ٹہنیاں ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں تو وہ کٹنگ کرتا ہے اور کٹنگ کرنے کے بعد اسے ایک شیپ دیتا ہے اور جب وہ شیپ میں چلا آتا ہے تو پھر اس کے اندر توانائی آتی ہے، پھر وہ پھلنے اور پھولنے لگ جاتا ہے. تو آج کا دور وہی ایک کٹنگ کا دور ہے. یہ مسلمانوں کے کٹنگ کا دور چل رہا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دنیا سے اسلام مٹ جائے گا. اسلام باقی تھا، باقی ہے اور صبح قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے. اسے نہ کسی نے مٹایا ہے نہ یہ کبھی مٹے گا انشاءاللہ العزیز. یہ باقی رہے گا کیونکہ دنیا کا جو مالک ہے دین اسی کا ہے. یہ کسی کا بنایا ہوا، یہ کوئی شیطانی مذہب نہیں ہے جو شیطانی مذہب آج ساری دنیا پر قبضہ کرنے کے فراق میں لگا ہوا ہے. بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، یہ چند باتیں میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے اسی نیت اور اسی امید کے ساتھ کی ہیں کہ دیکھیے آپس میں آپ کو متحد ہونا ہوگا، ایک ہونا ہوگا، صحابہ کرام کی طرح آپ کو سوچ بنانی ہوگی. کافروں کے لیے سخت ہوئیے اس معاملے میں. کس معاملے میں؟ آپ اپنے تن کا کپڑا دیجئے، کھلائیے پلائیے، ان کی مدد کیجئے، سب کیجئے، لیکن دین کی بات آ جائے گردن کٹا دیجئے، اسلام کا سودا مت کیجئے. یہ صحابہ کی صفت اپنائیے. دوسری یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبت پیدا کیجئے، ایک ہو جائیے خدا کے واسطے، وگرنہ آپ کا حشر بہت برا ہونے والا. آج فلسطینی مسلمان اس لیے پریشان ہیں کہ دوسرے ممالک کے جو مسلمان ہیں، جو لوگ ہیں، ان کا دل ان کے لیے دکھ نہیں رہا ہے. اگر دکھ بھی رہا ہے تو انہوں نے تو اپنا سب کچھ غیروں کے ہاتھوں بھیج دیا ہے. مجھ سے بہت سارے لوگوں نے ایک سوال کیا، بھائی فلانے کنٹری کے. میں نے کہا کہ ہر بادشاہ کا ایک مرتبہ بایوگرافی پڑھ لو. جتنا بادشاہ ابھی موجودہ وقت میں ہے، یا تو کسی کے گھر میں کوئی یہودی عورت بیاہ کرائی ہوئی ہے، عیسائی عورت سے بھی اس نے شادی کر رکھی ہے. وہی زمانہ جو مغل کا پیریڈ تھا ہمارے یہاں، تھا وہی سیم چیز. تو مغلیہ حکومت میں اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. اسلام کا فائدہ تو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے کیا ہے ہندوستان کے اندر اسلام کے کام کو. مغل بادشاہوں نے کچھ نہیں کیا ہے. آج یہی سیم چیز یہ جو ممالک ہیں مسلمانوں کے ہاں، وہ سب اسی چیز میں ہیں.
سب اسی میں ملوث ہیں. آپ ان کے گھر میں جھانک کر کے دیکھیے, ان کے ہاں یہودی عورت آپ کو ملیں گی, عیسائی ملیں گی, یہ کہاں ان کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ بادشاہوں سے امید مت رکھیے. آپ کو اگر امید رکھنی ہے تو ساری کائنات کا جو بادشاہ ہے اللہ رب العزت, اس سے امید رکھیے, اور وہ آپ کی مدد کب کرے گا؟ جب آپ اسے یاد رکھیں گے تو وہ آپ کو یاد رکھے گا. متحد ہو جائیے, کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھیے, اللہ کو یاد رکھیے, اللہ کو فراموش مت کیجیے, اللہ آپ کو فراموش نہیں کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.